تعلیمات کا سلیقہ بتائے. نبی کا یہ کام کہاں ہے کہ وہ پیشاب کرنے کا ڈھنگ بتائے, پاخانہ کرنے کا سلیقہ بتائے. حضرت سلمان فارسی نے برملا فخر یا لبو لہجے میں ارشاد فرمایا, نام ہاں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صاحب الاولاق علیہ السلام کو ہم پر اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ ہم اپنی زندگی گزارنے میں بڑی باتوں میں بھی اور چھوٹی باتوں میں بھی نہ کسی مقتدا کے محتاج رہیں, نہ کسی دین کے محتاج رہیں. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو ہم پر نازل کر کے تمام دینوں سے بے نیاز کرتا ہے اور تمام پیشواؤں سے لاپرواہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, عرس مقدس حضرت علامہ مفتی فضیل صاحب قبلہ یاسینی. وہ ہمیں نبی اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ جب ہم پاخانہ کریں یا پیشاب کریں تو ہم قبلے کی طرف نہ منہ کریں نہ پیٹھ کریں, نہ ہم ایسی چیز سے استنجا کریں جو بجائے پاکی دور کرنے کے اور ناپاکی کو پھیلا دے. اسلام اتنا جامع اور اتنا وسیع اور اس قدر کامل اور مکمل مذہب کا نام ہے جس کی تعلیمات کا دائرہ ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے اور قبر کی گود پر جا کر کے ختم ہوتا ہے. اسی لیے ہم اور آپ اللہ رب العزت کے جس قدر شکر گزار ہوں اتنا کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے لیے جس دین کا انتخاب فرمایا, جس مذہب کا سلیکشن فرمایا, وہ مذہب اسلام ہے. جو مذہب اسلام اپنی تعلیمات کے اعتبار سے, اپنی ہدایات کے اعتبار سے دیگر تمام مذاہب میں اور دیگر تمام ادیان میں اپنا جواب نہیں رکھتا ہے, اپنی نظیر نہیں رکھتا ہے. یہ مذہب اسلام اتنا جامع اور اتنا وسیع مذہب ہے جس میں ہر طبقہ کے حقوق موجود ہیں, ہر فریق کے فرائض موجود ہیں, کس کی کیا تعلیمات ہیں, کس کے کیا فرائض ہیں, کس کے کیا حقوق ہیں. اسلام ہر طبقہ اور ہر فریق کے حقوق اور فرائض کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرماتا ہے. اسلام نے صرف اولاد پر ماں باپ کے حقوق عائد نہیں کیے. اسلام واقعتاً اولاد پر ماں باپ کے حقوق بہت زیادہ ہیں اور بہت بڑے ہیں, مگر یہ بھی سچ ہے کہ ماں باپ پر بھی اولاد کے حقوق اسلام نے عائد کیے ہیں. ماں باپ کو بھی اولاد کے حقوق سے اسلام نے بے نیاز نہیں فرمایا ہے, اور یہ اس لیے تاکہ ہر فریق کو اپنا اپنا حق نصیب ہو اور کسی فریق کی حق تلفی نہ ہو. بعض لوگ اپنی اولاد کی نافرمانی کا شکوہ کرتے ہیں, اپنی اولاد کی خود سری کی شکایت کرتے ہیں, جو در حقیقت ماں باپ کی غفلت کا نتیجہ ہوتا ہے, ان کی سستی اور لاپرواہی کا رزلٹ ہوتا ہے. جو لوگ اپنے اولاد کے حقوق کو ادا نہیں کرتے یا ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی برتتے ہیں, در حقیقت وہی لوگ اپنی اولاد کی نافرمانی کا شکوہ کرتے ہیں یا اور ان کی خود سری کا شکوہ کرتے ہیں. لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد سے اس دنیا میں بھی اور دنیا سے گزرنے کے بعد بھی ہم اولاد سے پورا فائدہ اٹھائیں تو ہمیں اولاد کے حقوق کو یاد کرنا ہوگا, اولاد کے حقوق کو ادا کرنا ہوگا. اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر وہ زندہ ہے تو بھی نعمت ہے, اور اگر ماں باپ مر جائے تو ماں باپ کے لیے نیکوکار ہونے کی صورت میں صدقہ جاریہ بھی ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی اولاد سے بھرپور اس دنیا میں بھی قبر و حشر میں بھی فائدہ حاصل کریں تو آپ اولاد کے حقوق کو ادا کرنے میں آپ کسی طرح کی کوتاہی نہ برتیں. اولاد کے تعلق سے ماں باپ پر سب سے پہلا حق
یہ عائد ہوتا ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہلوائے، اور بہتر یہ ہے کہ داہنے کان میں 4 بار اذان کہلوائے اور بائیں کان میں 3 بار اقامت کہلوائے۔ اس مبارک عمل سے بچہ شیطانی خلل سے بھی اور مرگی اور دیگر مہلک بیماریوں سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اس کے بعد تحنیک کرائے۔ تحنیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نیکوکار پرہیزگار آدمی اپنے منہ میں کھجور یا کوئی میٹھی میٹھی چیز ڈالے اور پھر چبانے کے بعد بچے کے منہ میں ڈالے۔ اس مبارک عمل سے فائدہ یہ ہوگا کہ بچہ دیندار ہوگا، بچہ پرہیزگار ہوگا۔ مگر آج المیہ یہ ہے کہ کسی گھر میں اگر بچہ پیدا ہو جائے یا بچی پیدا ہو جائے تو بجائے بچہ اور بچی کے اس پہلے حق کو ادا کرنے کے اظہار مسرت کے طور پر ناچ گانے شروع ہو جاتے ہیں، ڈی جے بجنے شروع ہو جاتے ہیں، پٹاخے پھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچیں اور غور فرمائیں، جب بچے کے کان میں پہلی آواز ہی شیطانی آواز پہنچے گی تو بچہ ماں باپ کا نافرمان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ بچہ ماں باپ کا غدار ہوگا نہیں تو کیا ہوگا؟ ارے ہمیں اسلام نے ماں بچے کے پیدائش کے فوراً بعد اذان کا اور اقامت کا حکم اسی لیے دیا ہے تاکہ اس مبارک عمل کی برکت سے جب تک بچہ زندہ تھے، بچی زندہ رہے تو خدا و خدا کے رسول کا ذکر کرتا رہے، اور جب اس دنیا سے جائے تو بھی خدا و خدا کے رسول کا ذکر کرنے کی حالت ہے۔ اس کے بعد ماں باپ پر بچے کا دوسرا حق عائد یہ ہوتا ہے کہ اس کا بہتر نام رکھے، اور سب سے بہتر یہ کہ کسی باصلاحیت ذی استعداد عالم کے حوالے نام رکھنے کا معاملہ پیش کرے تاکہ وہ اپنے ثوابدید کے مطابق بہتر نام، اسلامی نام آپ کے بچے یا بچی کے لیے تجویز کر دیں۔ اور سب سے بہتر یہ کہ انبیاء کرام کے نام پر، اولیاء کرام کے نام پر اپنے بچوں اور صحابیات کے نام پر اپنی بچیوں کے نام رکھیں، اس میں برکتیں نصیب ہوتی ہیں اور رحمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور سب سے بہتر یہ کہ آقا علیہ السلام کے نام اقدس یعنی محمد یا احمد کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھیں۔ دونوں جہان کی بھلائیاں اس مقدس نام میں اللہ رب العزت نے ودیعت فرما دی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے نام پر اپنے بچے کا نام میری محبت کی وجہ سے یا مجھ سے برکت کی وجہ سے رکھے تو نام رکھنے والا باپ بھی اور جس کا نام رکھا جائے وہ بیٹا بھی، دونوں کے دونوں جنت میں جائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن آواز لگائی جائے گی کہ جس کا نام محمد یا آمد ہو وہ جنت میں داخل ہو جاؤ، غرض کہ جس کا بھی نام احمد یا محمد ہوگا وہ اس آواز کو سننے کے ساتھ ہی جنت میں چلا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قسم کھائی اپنی عزت و جلال کی کہ جس کا نام محبوب تیرے نام پر ہوگا میں اسے جہنم میں داخل نہیں کروں گا۔ آپ سوچیں اور غور فرمائیں، اتنی بڑی خوشخبری اور اتنی زیادہ بشارتیں آقا علیہ السلام کے نام اقدس پر نام رکھنے میں ہے، تو اب ہمیں مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر یا یورپی تقلید سے متاثر ہو کر کے ہمیں ہرگز اپنے بچوں کا نام یا بچوں کا نام لا حاصل اور بے فائدہ نہیں رکھنے ہیں۔ اس سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا اور کوئی فائدہ برآمد نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے یا بچی پر برکتیں نازل ہوں، رحمتیں نازل ہوں، تو آپ انبیاء کرام کے نام پر، صحابہ کرام کے نام پر، صحابیات کے نام پر اپنے بچوں اور بچوں کے نام رکھیں اور پھر اس میں دنیا میں برکتیں پائیں اور قبر و حشر میں بھی آپ برکتیں پائیں۔ بچے کا ماں باپ پر تیسرا حق یہ ہے کہ پیدائش کے 7ویں روز اس کا عقیقہ کرے، اور یہ بہتر ہے، اور سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ مدرسے میں بھی عقیقہ کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اس سے آپ کا عقیقہ بھی ہو جائے گا اور مدرسے کی ایک طرح سے خدمت بھی ہو جائے گی، اور اگر آپ 7ویں دن نہیں کر سکتے ہیں تو آپ
जिस दिन भी चाहे अकीका कर सकते हैं, सुन्नत अदा हो जाएगी। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि बच्चा अगर जुमा के दिन पैदा हुआ तो आपको अकीका जुमरात को करना है। और अकीका का ये अमल, ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में औलाद पैदा होने की खुशी में अल्लाह की बारगाह में उसका शुक्र अदा करना है। और ये अकीका का ये अमल गोया के अपने बच्चे को रहन से छुड़ाना है। अब मगर अफसोस की बात यह है कि बाज दौलतमंद हजरात भी, साहिब समत हजरात भी ये बखीली की वजह से अपने बच्चों का या बच्चियों का अकीका नहीं करते हैं। इस तरह से औलाद जैसी नेमत के मिलने पर वो औलाद की नेमत की बेकदरी करते हैं और नाकदरी करते हैं। हमें चाहिए कि हमारे घर में बच्चा हो या बच्ची हो तो हम अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा नेमत पर हम अकीका करके उसका शुक्र बजा लाएं और आका अलैहि सलाम की सुन्नत की पैरवी करें। याद रखें, अगर आका अलैहि सलाम की सुन्नत की आप पैरवी करेंगे तो जन्नत में कोई और नहीं होगा सुन्नत पर अमल करने वाला, आका अलैहि सलाम का मुसाहिब होगा, साथी होगा। आका अलैहि सलाम फरमाते हैं, मन अहब्ब सुन्नती फकत अहब्बनी व मन अहब्बनी काना माया फिल जन्नह औ कमा काल, कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की यानी मेरी सुन्नत पर अमल किया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। पैदाइश माँ बाप पर औलाद का चौथा हक यह है कि जब बच्चा होशियार हो जाए, बिला तकल्लुफ बोलने लगे, तो माँ बाप को चाहिए कि उन्हें दीनी तालीम से आरास्ता करें, उम्दा तरबियत दें, दीनी अहकाम सिखाएं, लाडो प्यार जरूर करें, मगर ऐसा लाडो प्यार नहीं कि आपका बच्चा बिगड़ जाए। उनकी गलतियों पर, उनकी कोताहियों पर आप हद से ज्यादा नजरअंदाज करने की कोशिश न करें, वरना ये बच्चे अगर बिगड़ गए तो ये बच्चे सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि आपके लिए भी नुकसानदेह साबित होंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप औलाद से भरपूर फायदा उठाएं, औलाद से आप भरपूर इस दुनिया में भी और कब्र हश्र में भी फायदा उठाएं, तो उन्हें उम्दा तहजीब बताएं, दीनी तालीम से आरास्ता करें और बेहतरीन तरबियत दें। इसका फायदा ये होगा कि औलाद दुनिया में जिंदा रहेगी तो आपको सुकून पहुंचाएगी, आपकी आंखों के नूर का बाइस बनेगी, कल्ब के सुरूर का बाइस बनेगी, और जब आप दुनिया से जाएंगे तो आपकी मग़फ़िरत और नजात का सबब भी बनेगी। औलाद को बेहतरीन तालीम दें, औलाद को बेहतरीन तरबियत दें। आप देखें कि हमारे पैगंबराने इज़ाम ने, हमारे सहाबे किराम ने अपनी औलादों को कैसी बेहतरीन तरबियत फरमाई है कि उस तरबियत के नतीजे में उन बच्चों ने और उन बच्चों ने खलवत में भी, जलवत में भी, रज़्म में भी और बस में भी क्या कमाल दिखाया है और क्या मकाम हासिल किया है। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आका अलैहिस्सलाम की गोद में है। ज़कात और सदकात की खजूरें आका अलैहिस्सलाम की काशाने अक़दस में मौजूद हैं। हजरत इमाम हसन जो आका की गोद में खेल रहे होते हैं, खिसकते खिसकते खजूर की टोकरी के पास पहुंच जाते हैं। एक खजूर आका हजरत इमाम हसन अपने मुंह में डाल लेते हैं। इतना आका अलैहिस्सलाम की निगाहें नबूवत पड़ती है। आका अलैहिस्सलाम अपनी मुक़द्दस उंगली अपने नवासे के मुंह में डाल लेते हैं और इरशाद फरमाते हैं, कह कह छी छी, ये इसे निकाल दो। अन्ना ला नाकु सदका, क्या तमाशारता अल्लाह अन्ना ला नाकु सदका कमाकाल, क्या तुम्हें पता नहीं, क्या तुम्हें खबर नहीं कि हम अहले बैत के अतहार, हम अहले नुबुव्वत, हम सदकात नहीं खाते, हम ज़कात नहीं खाते, इसलिए कि ज़कात ज़कात तो ये लोगों के मैल हुआ करते हैं, हमें मैल खाना रवा नहीं, हमें मैल खाना दुरुस्त नहीं है। आप बताएं इमाम हुसैन की तरबियत जबकि गोद में इमाम हसन होते हैं, ऐसी तरबियत शानदार आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिंदगी में आपकी जात दूसरों के लिए मिशले राह होती है, काबिल तकलीद होती है, नमूने अमल होती है। हजरत अमीर मुमीन हजरत इमाम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ईद का मौका होता है, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने बेटे को फटे पुराने लिबास में देख करके रोने लगते हैं। बेटा अर्ज़ अब्बाजान आप क्यों रो रहे होते हैं? हजरत उमर फारूक इरशाद फरमाते हैं, मेरे बेटे मैं इसलिए रो रहा हूँ
کہ آج تمہیں وہ بچے جو نئے نئے زرق برق لباس میں ہوں گے وہ بچے تمہیں دیکھ کر کے تمہارا مذاق اڑائیں گے، تمہارا تمسخر اڑائیں گے، تم سے ٹھٹھا کریں گے، تم سے ہنسی مذاق کریں گے، اور تم ایسے سلوک پر تم رو گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا صاحبزادہ عرض کرتا ابا جان آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ہماری تربیت ایسی شاندار فرمائی ہے کہ ایسی شاندار تربیت فرمانے کے نتیجے میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم نے خوشنودی حاصل کر لی ہے۔ روئے وہ جو اللہ کی رضا کو نہ پائے، ہم کیوں روئیں گے؟ آپ کی شاندار تربیت کے نتیجے میں ہم نے اللہ کی خوشنودی پا لی ہے، اللہ کی رضا پا لی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اولاد کا چوتھا حق ماں باپ پر یہ ہے کہ انہیں دینی تعلیم سے آراستہ کریں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ غریبی اور مفلسی کی وجہ سے اپنی اولاد کو علم دین سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمارا بچہ عالم دین بن جائے گا یا حافظ قرآن بن جائے گا تو چونکہ تنخواہیں ان کی معمولی ہوتی ہے تو ان کی معمولی تنخواہوں سے گزر بسر کیسے ہوگا، گھر کیسے چلے گا؟ مگر ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ دولت قسمت سے ملتی ہے، دولت عقل سے نہیں ملتی ہے، دولت کوشش سے نہیں ملتی ہے۔ ایک عربی شاعر نے کہا ہے کم عاقل عاقل آیت مذاہبہ وکم جاہل جاہل تلقاہ مرزوقا، کتنے عقل مند ایسے ہیں کہ ان کو معاش نے حیران کر دیا ہے، اور کتنے جاہل ایسے ہیں کہ ان کو تم مرزوق پاؤ گے، تم ان کو خوشحال پاؤ گے۔ تو صرف یہ تنگ دستی کی ڈر سے، مفلسی کی ڈر سے اپنے اولادوں کو عالم بنانا نہ چھوڑیں، حافظ قرآن بنانا چھوڑیں، ان کو عالم دین بنائیں، حافظ قرآن بنائیں، یا کم از کم اتنی دینی تعلیم آپ ضرور دیں کہ آپ کا بچہ حلال و حرام کے درمیان، جائز و ناجائز کے درمیان، اور صحیح اور غلط کے درمیان تمیز پیدا کر سکے۔ یاد رکھیے اگر آپ نے اس قدر بھی دینی تعلیم سے اپنی اولاد کو آراستہ نہیں کیا تو آپ کو اس کے تعلق سے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر باپ ہیں تو باپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، پیر ہے تو مریدین کے بارے میں پوچھا جائے گا، امام ہے تو مقتدیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر ذمہ دار سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے ماں باپ پر اولاد کا ایک بہت ہی اہم اور چوتھا حق یہ ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو یا تو عالم دین بنائیں یا تو طالب علم بنائیں۔ یاد رکھیں ہمارے عقیدے کی حفاظت اور ہمارے ایمان کا تحفظ یا تو عالم دین بننے میں ہے، یا طالب علم بننے میں ہے، یا عالم دین کی بات سننے میں ہے، یا ان کی صحبت میں بیٹھنے میں ہے۔ اگر ہم پانچویں صورت اختیار کرتے ہیں تو ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں، ہم عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، دھو سکتے ہیں۔ یہ نفس کا بہت بڑا فریب ہے، یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور صاحب سجادہ، عرس مقدس۔ ماشاءاللہ ہم لوگوں کے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ شہزادہ رییس الحفاظ فاضل جلیل عالی مرتبت گرامی منزلت صوفی باصفا حضرت مولانا حافظ شافع رضا زیدہ مزدہ محترم دارالعثمانیہ تشریف لا چکے ہیں۔ ماشاءاللہ حضرت زہد و تقوی میں، علم و فضل میں، تواضع و انکساری میں اپنے بزرگوں کے جیتے جاگتے ثبوت ہیں اور مثالی چراغ ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ان سے بیش بہا دینی خدمات لیتا رہے اور ان خدمات سے پوری قوم، پوری ملت مستفیض ہوتی رہے۔ آمین سب آمین۔ حضرات گرامی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اولاد کا چوتھا اور
سب سے اہم حق یہ ہے کہ ماں باپ یہ اولاد کو عالم دین بنائے، یا طالب علم بنائے، یا ان کی صحبت میں بیٹھنے والے بنائے، یا ان کی بات سننے والے بنائے، پانچواں نہ بنائے، ورنہ تو پانچویں میں ہلاکت ہے، تباہی ہے، وبال ہے، ذلت ہے، خسران ہے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ جب بچے شادی کے قابل ہو جائیں تو مناسب جگہ بچے اور بچی کا رشتہ ضرور کرائے۔ اگر خواہ مخواہ دولت مند گھرانے میں شادی کرانے کے چکر میں اگر باپ نے تاخیر کری تو حدیث پاک میں ہے کہ معاذ اللہ اگر بیٹے سے زنا کا ارتکاب ہو گیا تو صرف اس ارتکاب کا گناہ بیٹے پر ہی نہیں ہوگا بلکہ تاخیر کرنے والے باپ پر بھی ہوگا۔ یہ ہم لوگوں کی یہ بہت بڑی یہ کوتاہی ہے اور بہت بڑی سستی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بہت بڑا بزنس مین ہو جائے، بہت بڑے عہدے اور منصب پر فائز ہو جائے، تب ہم اپنے بچوں کی شادی دلائیں گے تاکہ دولت اور ثروت کا انبار ہمارے گھر میں لگ جائے گا۔ یاد رکھیے میں نے عرض کیا کہ دولت و ثروت قسمت سے ملتی ہے، دولت و ثروت نہ تو عقل سے ملتی ہے نہ تو کوشش سے ملتی ہے۔ دولت و ثروت یہ اللہ رب العزت کے فضل سے اور اللہ رب العزت کے عطا سے ملتی ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے کوفہ کے پائے کے بزرگ ہیں۔ ایک شخص اپنی بیوی کی شکایت لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے حضرت میری بیوی ہر وقت ہمیں پریشان کرتی رہتی ہے، آپ کوئی تدبیر بتائیں کہ ہم اپنی بیوی سے نجات پا جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ الحاج مفتی محمد زبیر احمد صاحب قبلہ صدیقی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ہم شبوں کے لیے مشترکہ خوش قسمتی اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ قاضی شریعت قاضی سیمانچل فخر الاماثل نمون اسلاف حضرت علامہ مفتی زبیر صاحب قبلہ عزیزہ مجدہ کی تشریف آوری ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ حضرت کا علمی اصلاحی روحانی خطاب آپ کو کچھ دیر کے بعد سماعت کرنا ہے۔ آپ حضرات حضرت کی صحت اور عافیت کے لیے دعا فرمائیں۔ ماشاءاللہ حضرت کی ذات اپنے اسلاف کا یہ جیتا جاتا ہمارے لیے ثبوت ہے کہ وہ رات و دن مسلکی خدمات میں، مذہبی خدمات میں، ادارے کی خدمات میں لگے رہتے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ ان کی کوششوں کو، کاوشوں کو، خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر آمین صحت میں، عافیت میں ترقی نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دولت و ثروت یہ قسمت سے ملتی ہے، اللہ کے فضل سے ملتی ہے، عقل سے اور کوشش نہیں ملتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ شخص اپنی بیوی کی شکایت لے کر حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ حضور ہماری بیوی ہر وقت ہمیں پریشان کرتی رہتی ہے، آپ کو اس کا حل بتائیں، کوئی تدبیر بتائیں کہ میں بیوی اس ایذا رسانی سے نجات پا جاؤں، میں چھٹکارا پا جاؤں۔ حضرت مراقبہ میں چلے گئے، سر اٹھایا اور ارشاد فرمایا کیا تم نے شادی اس لیے کی تھی تاکہ اس شادی کے ذریعے سے تمہیں عزت ملے؟ تو عرض کیا ہاں۔ فرمایا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شادی عزت کے لیے کرتا ہے اللہ اس پر ذلت کو مسلط فرما دیتا ہے، جو شادی یہ دولت کے لیے کرتا ہے اللہ اس پر غربت و افلاس کو مسلط فرما دیتا ہے، اور جو شادی اس لیے کرتا ہے تاکہ اس شادی کے ذریعے سے اپنی عزت کی، ناموس کی، شرمگاہ کی حفاظت کرے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لڑکے کے لیے لڑکی میں اور لڑکی کے لیے لڑکے میں برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ اور پھر اپنے واقعہ بیان فرمایا، اپنی آپ بیتی بیان کرتے فرمایا کہ ہم لوگ 3 بھائی سے تھے، ایک بھائی کو دولت اور ثروت سے بڑا سروکار تھا، اس نے بڑے دولت مند گھرانے میں رشتہ کیا، حال یہ ہوا کہ اللہ نے اس پر اس قدر غربت و افلاس کو مسلط کر دیا کہ وہ کہیں کا نہیں رہا۔ ایک بھائی کو عزت اور وقار سے بڑا مطلب رہا،
بہت اعلیٰ خاندان میں اس نے رشتہ کیا، وہ ذلیل و خوار ہو گیا، اور مجھ کو چونکہ تقوی و طہارت سے مطلب تھا، اس لیے میرے دولت و ثروت اور عہدہ و منصب اور حسب و نسب کو بالائے طاق رکھ کر کے میں نے ایک نیک خاتون سے رشتہ کیا. اس نیک خاتون سے رشتہ کرنے کا صلہ اللہ نے مجھ کو ایسا عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سماج میں عزت بھی عطا فرمائی اور دولت بھی عطا فرمائی. سبحان اللہ. اسی لیے حدیث میں آیا کہ تنکح المرأة لأربعین، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاصبر بذات الدین او کما قال، کہ عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے. کبھی اس کے مال و دولت کی بنیاد پر، کبھی اس کے حسن و جمال کی بنیاد پر، کبھی اس کی دولت و کبھی اس کے خاندانی نسب و حسب کی بنیاد پر، کبھی اس کی دینداری کی بنیاد پر. تم دینداری کو ترجیح دو، اس کا صلہ تمہیں یہ ملے گا کہ تمہاری اولاد دیندار ہوگی، تمہاری اولاد پرہیزگار ہوگی، تمہاری اولاد تقوی شعار ہوگی. میں صرف ایک بات اور ایک واقعہ عرض کر کے اس ہو جاؤں کہ دیکھیے ہمارے بزرگوں نے تربیت کا سلسلہ اور تربیت کا آغاز صرف پیدائش بچے کی یا بچی کی پیدائش کے بعد ہی سے نہیں کیا ہے، بلکہ ماں کے پیٹ، بلکہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو اس وقت سے تربیت کا سلسلہ ہمارے بزرگوں نے شروع کر دیا ہے. حضرت مروان بن حکم ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے. مروان بن حکم نے اپنے عہد خلافت میں بڑی سرکشی کی، بڑی عیاشی کی. وہ ایک بار غور و فکر کر رہا تھا کہ میں نے تو بڑی عیاشی کی، میری زندگی تو عیش و عشرت سے گزر رہی ہے، نہ جانے کل قیامت کے دن ہمارا کیا ہوگا. حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے خادم کو بھیجا کہ حضرت سے جا کر یہ عرض کرو کہ روزہ افطار جس چیز سے وہ کرتے ہیں وہ ہمارے پاس بھیج دیں تاکہ میں بھی اس سے روزہ افطار کروں. حضرت شیخ ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بھونی ہوئی بھوسی سے آپ روزہ افطار کیا کرتے تھے، وہی چیز بھونی ہوئی بھوسی قاصد کے معرفت آپ نے بھیج دی. جب مروان بن حکم نے اس بھونی ہوئی بھوسی کو دیکھا تو رو پڑے. لگاتار 3 دن تک بغیر کھائے پیے انہوں نے روزہ رکھا، اور اس کے بعد جب تیسرے دن روزہ افطار کرنا ہوا تو انہی بھونی ہوئی بھوسی سے انہوں نے روزہ افطار کیا. اس بھونی ہوئی بھوسی کی برکت سے عبدالعزیز پیدا ہوا، اور عبدالعزیز کے نطفے سے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جو رشد و ہدایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال تھے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس بھونی بھوسی کی یہ برکت تھی کہ مروان بن حکم کے نطفے میں اللہ رب العزت نے اتنا نیکوکار، پرہیزگار، تقوی شعار پوتا ان کو نصیب فرمایا. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد دیندار ہو، پرہیزگار ہو، اس کے لیے 2 چیزوں کا آپ کو انتخاب کرنا ہوگا. ایک یہ کہ آپ نیک خاتون کا انتخاب کیجئے، دوسرا ہے کہ آپ رزق حلال کا انتخاب کیجئے. ان 2 چیزوں کا آپ اگر اہتمام کریں گے اور آپ ان پر سختی کے ساتھ ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے اولاد دیندار ہو کر کے سماج کا خادم بنے گا، معاشرہ کا مبلغ بنے گا، اور پھر سماج سے ناپاکیوں کا اور گندگیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو دین و شریعت پر چلنے اور اس پر دوسروں کو چلانے کی توفیق رفیق